آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ نے سنی ہوں گی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ باتیں کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں دفنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک کس نے پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ہرے رنگ کا دکھنے والا یہ گنبد کب اور کس نے بنوایا، آپ کی قبر مبارک کو آخری بار کس نے دیکھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا رب نے بلایا ہے، اگر آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ دینا۔ لہٰذا 8 جون سن 632 عیسوی سوموار کے دن تیز بخار کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ پوری امتی محمدی پر مانو جیسے بجلی گر گئی۔ تمام صحابہ کرام کا رو رو کر برا حال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ 2 دن تک پڑھی جاتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو دفنانے کی بات آئی تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں مشورے ہونے لگے۔ کسی نے کہا مکہ میں دفنایا جائے، کسی نے کہا مدینہ میں دفنایا جائے، کسی نے کہا بیت المقدس میں، سب نے اپنی الگ الگ رائے دی۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے پیغمبر کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں ان کا وصال ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو وہیں دفنایا گیا۔ پھر ٹھیک 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک بغل میں دفنایا گیا، اور ٹھیک 10 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ آپ کو ابو لولو مجوسی نام کے ایک شخص نے فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں شہید کیا۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹھیک بغل میں دفنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں اور سونے اور تانبے سے دکھنے والی یہ جالیاں پہلے لکڑی کی ہوا کرتی تھی، جو کہ سب سے پہلے مصر کے سلطان ظہیر بیبرس نے سن 1269 عیسوی میں بنوائی تھی۔ اس کے بعد 1481 عیسوی میں مملوک سلطان اشرف کیتوے نے اسے بنوایا۔ اس کے بعد 1481 میں مملوک سلطان اشرف کیتوے نے اس کی باؤنڈری کو لوہے اور تانبے سے بنوایا، جس جگہ مسلمان کھڑے ہو کر درود اور سلام کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سنہری جالیوں میں 3 سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ ان سوراخوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس سوراخ کے آگے حضرت ابوبکر اور اس سوراخ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ان سوراخوں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر دکھائی دے گی، جبکہ ایسا ممکن نہیں۔ ان سوراخوں سے تو صرف ایک ہرے رنگ کا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اصل قبر تو 3 دیواروں کے پیچھے ہے۔ یہ 3 دیواریں کون سی ہیں، کس نے اور کب اور کیوں بنوائی، تو چلیے جانتے ہیں۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور اسی کے آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال کے بعد یعنی 711 عیسوی میں یہ سارے گھر توڑ دیے گئے۔ اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے، عمر بن عبد الملک مدینہ کے گورنر تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے خلیفہ ولید بن عبد الملک گورنر عمر بن عبد العزیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر توڑنے کا حکم دیا تاکہ مسجد نبوی کو بڑا کیا جا سکے۔ اس واقعے سے اس وقت کے تابعین اور باقی مسلمان خوش نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ کام کیا گیا۔ پھر اسی سال 711 عیسوی میں بارش کے کارن روضہ رسول یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی ایک دیوار گر گئی۔ مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے دیوار کو دوبارہ تعمیر کرانے کا حکم دیا۔ سن 1279 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر گنبد تعمیر کیا گیا، جو مصر کے سلطان منصور قلابن نے بنوایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ پھر 1476 میں مصر کے ایک اور سلطان اشرف کیتوے نے مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اسی تعمیری کام کے دوران انہوں نے لکڑی کا گنبد ہٹا کے پتھر کا گنبد بنوا دیا۔ سن 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں ایک حادثہ پیش آیا۔
مسجد نبوی کے پاس بجلی گر گئی جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ روضہ رسول تک پہنچ گئی تھی پر روضہ رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ سمودی رحمت اللہ علیہ وہ آخری شخص تھے جنہوں نے آخری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی تھی۔ سن 1813 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد نے اس گنبد کو ہٹا دیا اور ایک ہرے رنگ کا گنبد بنوا دیا جسے آج ہم گنبد خضرا کے نام سے جانتے ہیں۔